اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ۔ 8 انسانی حاجات جنہیں روکنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج رب کائنات نے پیدا نہ کیا ہو، اور ساتھ ہی اللہ نے انسان کو عقل و دانائی اور حکمت عطا کی اور ایسی استطاعت سے انسان کو نوازا کہ انسان دن بدن ہر وبا اور بیماری کی روک تھام، انسانی تکالیف اور ان کی وجوہات اور تدارک اور ان کے علاج کی کھوج میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکا، بلکہ آج بھی مستقبل قریب کے لیے پروٹیکٹیو میئرز کا تعین بہتر سے بہتر کرتے جا رہا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق انسانی جسم کے علاج کو 3 بنیادی نکات میں رکھا گیا ہے۔ ان بنیادی نکات میں پہلا نکتہ، یعنی 3 بنیادی نکات میں پہلا نکتہ حفظان صحت، جس سے مراد روزمرہ زندگی میں جسمانی طرز زندگی جس میں خوراک اور پرہیز جو بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ نمبر 2، جب بیماری ہو جائے تو اس کا علاج اور اس کا خاتمہ۔ اور تیسرا، ایسا کہ فاسد مادوں کا جسم میں پیدا ہونا اور ان بیماریوں کی وجہ سے جو بنتے ہیں اور انہیں جسم سے خارج کرنا۔ ناظرین، 8 ایسی حاجات ہیں جن کا انسانی صحت سے گہرا تعلق ہے، جن کا روکنا یا ڈیلے کرنا خطرناک حد تک لائف رسکی ہو سکتا ہے۔ اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پیشاب کو روکنا۔ ناظرین، حکیم لقمان کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا۔ حکیم لقمان کا ایک قول ہے، جب پیشاب کی حاجت محسوس کرو تو گھوڑے پر سوار ہو تو سواری سے اترنے کا بھی انتظار نہ کرو، کیونکہ پیشاب کو بلا وجہ یا باوجہ روکنا بھی انسانی صحت پر گہرے برے اثرات ڈالتا ہے۔ یہ گردوں اور مثانوں کو بری طرح متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کو روکنے سے، پیشاب کو روکنے سے جسم میں درد، متلی، الٹی، سوزش، بخار پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ یورین پیشاب میں فاسد مادوں پر مشتمل ہوتا ہے اور پیشاب کی حاجت اس کے اخراج کا سگنل ہوتا ہے، اور سگنل کے ہوتے ہی ان زہریلے مادوں کا اخراج بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فاسد مادے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے پیشاب کا روکنا بلا وجہ یا باوجہ دونوں حالتوں میں نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو پخانے کا زور روکنا۔ ناظرین، جب پخانے کی حاجت محسوس ہو تو فوری طور پر اس حاجت سے چھٹکارا حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اگر آپ اس عمل کو باوجہ یا بے وجہ روکتے ہیں یا ڈیلے کرتے ہیں تو اس کے خطرناک نتائج ظاہر ہوتے ہیں، جو پیٹ سے جڑی چھوٹی آنت، بڑی آنت کی خرابی اور جسم میں زہریلے مادوں ٹاکسنز کا بڑھ جانا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے پخانے کا زور روکنا بھی انسانی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہوا کا روکنا۔ جسم میں بننے والی ہوا جو ہوتی ہے اس کا روکنا نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کے نظام ہضم کے دوران پیٹ میں پیدا ہونے والی ہوا کو خارج کرنے سے روکنا بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اگر آپ کو ہوا خارج کی حاجت ہو، فوری سے خارج کریں۔ اگر آپ کسی محفل، کام یا ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کو شرم آ رہی ہے یا جہاں سے اٹھ کر جانا کسی شرمندگی کا باعث ہے تو معذرت کریں، چند منٹ نکالیں اور اس ہوا کو خارج ہونے کا موقع دیں، کیونکہ اس ہوا کا پیٹ میں رہنا نظام ہضم کی ناظرین بیماریوں اور پیٹ درد جیسی تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں قے کا روکنا۔ ناظرین، قے کا روکنا زہر قاتل ہے، کیونکہ قے معدے میں نہ ہضم ہونے والی غذا جو کہ زہر میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اسے خارج کرتی ہے، اور اگر اس قے کو روکیں گے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چھینک کا روکنا۔ چھینک نظام تنفس کی صفائی کے لیے قدرت کا پیدا کیا گیا ایسا عمل ہے جو سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ پھیپھڑوں میں جمی گرد، پولنز اور دیگر ایسے مواد جو نظام تنفس اور پھیپھڑوں کے درمیان بندش پیدا کرے اسے صاف کر دیتا ہے۔ چھینک کا آنا، اگر چھینک کو روک لیا جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو نیند کی شدت کو روکنا۔ ناظرین، نیند کی شدت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب جسم اور دماغ اپنا کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں نیند کا غالبہ اس طرح اشارہ ہے کہ جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اپنی نیند کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا اسے دبانے کی کوشش کریں گے، بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ
ڈرائیونگ کے دوران لوگوں کو نیند آتی ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بے شمار حادثات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نیند کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی بیماریوں کا باعث بھی یہ ہو سکتا ہے، اس سے دماغ اور اعصاب کا ردم ختم ہو سکتا ہے، ڈپریشن، فالج اور بہت سی بیماریاں سر اٹھا سکتی ہیں۔ بھوک کی شدت کا روکنا، بھوک انسانی جسم کے لیے ایسی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے بھوک کی شدت میں اگر حلال میسر نہ ہو تو حالت مجبوری میں کسی حرام چیز کا مختصر استعمال جس سے بھوک مٹ جائے کی اجازت عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے بھوک کا روکنا جسم کو نڈھال کر دیتا ہے اور مستقل بھوک انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو پیاس کا روکنا۔ ناظرین، پانی زندگی ہے اور رب کائنات نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، اور پیاس کی صورت میں پیاس کو مٹانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اسے نہ مٹایا جائے تو ڈی ہائیڈریشن جیسی بیماری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق بھوک سے زیادہ پیاس کے منفی اثرات ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ چیزیں جو قدرت نے ہمارے لیے بڑے فائدوں کا باعث رکھی ہیں انہیں روکنا نقصان دہ عمل ہے، جیسا پیشاب کا روکنا، پخانے کا روکنا، ہوا کا روکنا، پیاس کا روکنا اور بھوک کا روکنا، نیند کا غالبہ آ رہا ہو تو اسے روکنا۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بروقت مطلع کیا جائے کہ ان حاجات کا روکنا انسانی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ ہر چیز اللہ پاک نے انسان کے نظام میں جو پیدا کی وہ ہر طرح سے انسان اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔